لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم قارئین عزیزان السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی. چلیں درس کا آغاز کرتے ہیں. ہمارا درس آج تفسیر قرآن ہے اور یہ ہمیں آج جس سورہ کی تفسیر پڑھنی ہے وہ ہے سورہ غاشیہ کے نام سے ہے کہ جو قرآن کریم کا 88 سورہ ہے. یہ مکی سورہ ہے اور کلن جو اس میں آیت ہے وہ 26 آیتیں ہیں اور یہ بھی 30ویں پارے کا جز ہے. تو سورہ کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع ولا یسمن ولا یغنی من جوع وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیها راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ وأکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله عذابا الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق اللہ العلی العظیم. یہ سورت ہی کہ جس کے تلاوت کی ہے اس کے جو ایک تو یہ کہ خداوند عالم بہت ہی خوبصورتی سے مثلا جو آیتیں نازل ہوتی ہیں بہت ہی خوبصورتی سے اسے مثلا رائمز میں ایک شعر کے طور پر جو ہے وہ لکھا گیا ہے. جسے ایک ایک آیت جب ختم ہوتی ہے تو کس طرح سے مثلا ایک آیت دوسری آیت کی طرح ہوتی ہے رائمز میں مثلا ایک شعر کے مانند ہے اور کتنی خوبصورتی سے جو ہے وہ اسے نازل کیا گیا ہے. خوب سورہ غاشیہ کے جو مضامین ہیں کہ جن ٹاپکس پہ یہاں پر بات ہوئی ہیں جن مضمون کو یہاں پر ملتا ہے ہمیں کہ اس کے سٹارٹنگ میں اس کے وسط میں اور اس کے آخر میں جو ہے وہ کس طرح سے کون سے مضمون کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے اس کی طرف یہاں پر رخ کرتے ہیں کہ اس سورہ کی ابتدا میں قیامت کے بارے میں اشارہ کیا گیا ہے. اس دن مجرمین کا دردناک انجام ہوگا. ٹھیک ہے. جو آغاز میں اس کے بحث ہے جو ذکر کیا گیا ہے اس سورہ کے وہ قیامت کا ذکر ہے کہ کس طرح سے جو مجرم ہوں گے جو گناہگار ہوں گے وہ اپنے کس طرح سے ان کے دردناک انجام ہونے والے ہیں. پھر کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو بیان کیا گیا ہے کہ اہل ایمان کو ان کے اعمال کے مطابق بہترین اجر پیش کیا جائے گا. یعنی جنہوں نے صالح عمل انجام دیے جنہوں نے نیکیاں کی ہیں ان کو ان کے اعتبار سے انہیں بھی اجر و ثواب عطا کیا جائے گا. پھر دوسرے پہلو میں اس سورہ مبارک کے یہ ہے کہ پہاڑوں اور آسمانوں کی تخلیق کی طرف اشارہ کیا گیا کہ کس طرح سے پروردگار عالم یہاں پر بتا رہا ہے کہ پہاڑ اور جو آسمان ہے کس خوبصورتی سے اور کیسے ایک مطلب الگ طریقے سے ایک جس کی قدرت کسی اور میں نہیں ہے کہ اتنی خوبصورتی سے کوئی سوائے پروردگار کے اسے کوئی اس طرح سے خلق کرتا. پھر توحید کی بحث کی گئی ہے اس سورہ میں اور اس سورہ میں نبوت کی بحث ہے. پیغمبر اسلام کے فرائض اور ان کی ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا ہے. یعنی اس چیز پر مبنی ہے کہ جو رسول کی ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہیں یہاں پر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے.
اب چلیں قول معصومین کی طرف، کہ قول معصومین کے اعتبار سے اس سورہ کے جو تلاوت کے اثرات ہیں، اس کے جو اجر و ثواب ہیں، وہ ہمیں کیا حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سورہ کی تلاوت جو بھی کرے گا، خداوند عالم قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب بہت ہی آسانی سے لے گا۔ آسانی سے لینے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو حساب و کتاب ہے، جو انسان کے اعمال کے اعتبار سے جو سنجشیں ہونے والی ہیں اس روز، وہ کچھ اس طرح سے ہوں گے کہ ظاہر ہے کہ انسان کا نام اعمال سیاہ ہوگا، انسان کے جو ثواب ہے، گناہ اس کے اوپر حاوی ہوں گے۔ مثلا انسان کے جو بد اعمال ہیں وہ نیک اعمالوں پر مقدم ہوں گے، اور جب برے اعمال ہمارے سامنے لائے جائیں گے تو وہ ایک بہت ہی زیادہ سنگین ہے، ہمارے لیے بہت سخت مرحلہ ہوگا انسان کا، کہ اس کے حساب سے جو ہے وہ جب حساب لیا جائے گا تو وہ سخت ہوگا۔ لیکن رسول کہہ رہے ہیں کہ جو یہاں پر تلاوت جو اس کی کرتا ہے، اس کے حساب و کتاب کو آسانی سے لیا جائے گا، یعنی وہ نرمی سے لیا جائے گا، اس میں آسانی ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں یہاں پر کہ جو بھی سورہ کی، مثلا سورہ غاشیہ کی تلاوت کرے گا اپنی واجب نماز اور مستحب نمازوں میں، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں اپنے سائے رحمت میں جگہ دے گا، اور قیامت کے دن عذاب و جہنم سے بچاتا ہے۔ یعنی اگر جو بھی اپنی نمازوں میں، مستحب نماز ہو چاہے فریضہ نماز ہو، وہاں پر جب اس کی تلاوت کرتا ہے تو یہاں پر ارشاد کر رہے ہیں جعفر صادق علیہ السلام کے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی خداوند عالم اپنی رحمت کا سایہ اسے رحمت کے سائے میں رکھے گا، اور قیامت کے دن عذاب جہنم سے بچائے گا بھی۔ یعنی یہ بہت بڑی ایک کہیں اپارچونیٹی ہے انسان کے لیے، کہ اس وقت جب ہمارا کوئی بھی یار و مددگار نہیں ہوگا، کوئی بھی ہمکار ناصر نہیں ہوگا، کوئی بھی، یعنی وہاں پر کسی کا کچھ بھی نہیں چلے گا، تو اس وقت جب ہم بالکل دست خالی ہوں گے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا سوائے مدد پروردگار کے، کہ ہم جو کچھ ہے ہمیں ثواب عطا کرنے والا وہی ہے، ہمیں عذابوں سے بھی نجات دلانا والا وہی ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے۔ اگر ہماری زندگی میں بھی وہ رحمان ہے تو وہ اس دن بھی رحمان ہوگا، اور وہ ہماری کردار کے اعتبار سے، ہماری جو ہم اعمال انجام دے رہے ہیں اس کے اعتبار سے، یعنی ایک یہ کہ سورہ غاشیہ تلاوت کرنے کا جو وہ ہے ایک بدلہ ہے، جو اس کا ریوارڈ ہے، وہ یہ کہ خداوند عالم اس دن ہمیں اس جہنم سے بھی بچا سکتا ہے۔ یعنی اگر ہم نے اس کی تلاوت کی تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہمارے پاس ہے کہ ہم اگر اس کی تلاوت کریں تو واقعاً اس روز بھی ہمارے لیے وہ مددگار ہوگا۔ ترجمہ پڑھتے ہیں سورہ غاشیہ کا کہ کیا ہے کہ اس کے اندر اتنے بڑے بڑے مہم مباحث کا ذکر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں ڈھانپ لینے والی قیامت کی بات معلوم ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، اور بہت سے چہرے ذلیل اور رسوا ہوں گے اس دن، عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے تھکے ہوئے، تصلی نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، تسقی من عین آنیہ، انہیں کھولتے ہوئے پانی کے چشمے سے سیراب کیا جائے گا، لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کوئی کھانا سوائے خار دار جھاڑی کے نہ ہوگا، لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ موٹائی پیدا کر سکے اور نہ بھوک کے کام آ سکے۔ یعنی وہ جھاڑیاں کسی بھی کام کی نہیں ہوں گی، یعنی انسان کے اندر نہ اس سے کچھ حاصل ہوگا بدن میں، نہ ہی اس کی بھوک میں کوئی کمی آئے گی۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، اور کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنی محنت اور مثلا ریاضت سے خوش، فی جنت عالیہ، بلند ترین جنت میں ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، جہاں کوئی لغو آواز سنائی نہیں دے گی،
فیہا عین جاریہ، وہاں چشمے جاری ہوں گے، فیہا سرر مرفوعہ، وہاں اونچے اونچے درخت ہوں گے، واکواب موضوعہ، اور اطراف میں رکھے ہوئے پیالے ہوں گے، ونمارق مصفوفہ، اور قطار سے لگے ہوئے گاؤ تکیے ہوں گے، وزرابی مبثوثہ، اور بچھی ہوئی بہترین مسند ہوں گی۔ افلا ينظروا الى الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف دیکھتے ہیں کہ اسے کس طرح پیدا کیا گیا ہے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو کس طرح بلند کیا گیا ہے، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِحَتْ، اور پہاڑوں کو کس طرح سے نصب کیا گیا ہے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو کس طرح بچھایا گیا، فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، لہٰذا تم نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہو، لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ، اور تم ان پر مسلط، ان کے ذمہ دار نہیں ہو، إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ، مگر جو منہ پھیر لے گا اور کافر ہو جائے، وَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ عَذَابَ الْأَكْبَرَ، خدا اسے بہت بڑے عذاب میں مبتلا کرے گا، إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، پھر ہماری ہی طرف ان سب کی بازگشت ہے، ثم ان علینا حسابهم، اور ہماری ہی ذمہ داری سب کا حساب ہے۔ یہ ترجمہ تھا کہ ترجمے میں کس طرح سے پروردگار عالم ہم تک پیغام پہنچا رہا ہے کہ جو جنت میں جنت کا جو ایک خاکہ کھینچا گیا کہ کس طرح سے وہاں پہ نہریں جاری ہوں گی اور بڑے بڑے اونچے اونچے درخت گھیرے ہوئے ہوں گے، انسان کے لیے مسندیں بچھے ہوں گی، اس کی تکیہ ہوگی وہاں پر، اور کس طرح سے مثلا کہ ساری چیزیں اسے وہاں پر دستیاب ہوں گی اپنے اعمال کے اعتبار سے، اور پھر یہ کہ رسول کے لیے یہاں پر کہا گیا کہ جس طرح سے ہم نے پڑھا کہ جب یہاں پہ جو رسول کی ذمہ داری ہے وہ صرف تبلیغ کی، پہنچانے کی ذمہ داری ہے کہ آپ انہیں بس صرف ہوشدار دے دیتے رہیں، آپ ان پر سوار نہیں ہو سکتے، یعنی رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان تک اللہ کے پیغام کو پہنچائیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر مثلا وہ زور زبردستی کر یا کسی بھی سختیوں کے تحت یا اس چیز کو وہ منوا لیں یا زور کریں، یہ ساری چیزیں اللہ کا رسول انجام نہیں دیتا، کیونکہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ تم اس پر حاوی نہیں ہو سکتے، تم صرف اس کو تذکر دے سکتے ہو، تم صرف اس کو بتا سکتے ہو، یعنی ہم کبھی کسی کو زبردستی کسی چیز پر آمادہ نہیں کر سکتے، اور یہ ایک ناشائستہ کام ہے۔ خوب، تو یہاں پر اور اس کے بعد یہ کہ خداوند عالم کس طرح سے یہاں پہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے اس نے زمین کو بچھایا ہے، کس طرح سے اس نے آسمان کا آشیانہ لگایا ہے، کس طرح سے اس نے اونٹ کو یہاں پر مثلا خلقت کے طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کیا اس نے نہیں دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے اونٹ کو بنایا۔ آپ دیکھیں کہ یہ اونٹ کی مثال پروردگار عالم نے کیوں دی ہے، یعنی ایک جانور جو اونٹ ہے اس کی مثال، اس میں کچھ چیزیں ایسی پنہان ہیں، کچھ چھپی ہوئی چیزیں ہیں کہ جو واقعاً دوسرے حیوانوں میں پائی نہیں جاتی ہے۔ تو مختصر تفسیر میں آئیں اور دیکھیں کہ اونٹ اللہ تعالیٰ کی آیت ہے، یعنی نشانی ہے، اور ایک بہترین نشانی ہے کہ جو ہمیں واقعاً حیرت انگیز کر دیتی ہے۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، یہ جو ابل کہا گیا ہے کہ کس طرح سے کیف خلقت، کس طرح سے اسے خلق کیا گیا، کہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے اونٹ کی خلقت کے بارے میں کیوں دعوت دی گئی، حالانکہ اس کی مخلوقات میں ہزاروں چیزیں اور بھی ہیں۔ اس کا جواب مفسرین نے دیا ہے، یعنی واقعی سوال اٹھتا ہے نا، میں نے کہا کہ کیوں اونٹ کی صرف مثال دی ہے اور خدا نے دی ہے، تو حتماً اس کے اندر کچھ ایسی خاصیت ہے کہ جو کسی بھی جانور میں پائی نہیں جاتی، کسی بھی دوسرے مخلوق میں نہیں پائی جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو مفسرین ہمارے لیے بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلامی دعوت کا آغاز جو ہے وہ، یعنی جو اسلام کی دعوت دی گئی تھی اس کا آغاز جو ہے وہ عربوں سے ہوا ہے، اور عرب کے درمیان اونٹ کی تجارت، اونٹ کا جو یوز تھا، اونٹ سے جو استفادہ کیا جاتا تھا، بار اٹھانا، سفر کرنا، ان کی تجارت کرنا، ان کی خرید و فروخت، اور بہت زیادہ مثلا ایک
جو ہے وہ جو پراپرٹی، ایک مالی حالات جو ہوتے تھے جس اعتبار سے، جیسے ہمارے درمیان ہے، مثلا جس کے پاس جتنا سونا ہوگا، جس کے پاس جتنے پلاٹس ہوں گے، زمینیں ہوں گی، وہ اتنا زمیندار مثلا ہوگا، تو وہ اتنا امیر ہے، وہ اتنا رئیس ہے، خوب دولت مند ہے۔ اس زمانے میں مثلا یہ جو اونٹ وغیرہ جو جانوروں میں پائے جاتے تھے، وہ اونٹ کا مالک ہے، وہ اتنے اونٹ کا مالک ہے، مثلا بہت زیادہ مالدار شخصیت، تو اس کی شخصیت ابھر کر آتی تھی۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ رول ادا کرتا تھا عربوں کے زندگی میں اونٹ ایک۔ اب جب یہاں پر اللہ نے اس کی مثال دی ہے، تو یہ جو ان کا جو سرمایہ تھا، اونٹ جو ہے وہ ان کا سرمایہ تھا، اس کے علاوہ یہ عجیب و غریب خصوصیات کا حامل ہے۔ یعنی جب کسی کو سمجھایا جاتا ہے تو جس چیز سے وہ زیادہ نزدیک ہوتا ہے اس کو اسی کی مثال دی جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کی شناخت رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثلاً اگر میرے پاس بائک ہے، کسی کو مجھے اگر کچھ سمجھانا ہے تو وہ مجھے اسی بائک کی مثال دے گا، میرے پاس اگر کار ہے تو کار کی مثال دے گا۔ یعنی انسان کے پاس جو چیز موجود ہے، جو اس کی نظروں کے سامنے ہمیشہ رہتی ہے، وہ اسے زیادہ سمجھتا ہے۔ اب اللہ نے یہاں پر اپنی قدرت، اپنی توحید، اپنی ساری چیزیں جو دکھانا چاہ رہا ہے کہ وہ خالق کائنات کے جو عام نہیں ہے، مثلا اس کی ہر چیز عجیب ہے، ایسی ایسی چیزیں اس نے خلق کی ہے کہ کوئی بھی طاقت دوسری اس چیزوں تک نہیں پہنچ سکتی ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس نے جو اونٹ کی خلقت کی ہے وہ ایک عام جانور بنا کے اسے خلق نہیں کیا، بلکہ اس کے اندر بہت ساری کوالٹیز اللہ نے رکھی، اور اسی طرح اور بھی جانوروں میں بہت ساری، مثلا آپ گھوڑے کو دیکھ لیں تو واقعی گھوڑے کے بارے میں الگ الگ جو کیٹیگریز کے گھوڑے آتے ہیں، اسب آتے ہیں، ان کی بھی جو ہے وہ الگ الگ خصوصیات ہیں کہ کوئی گھوڑا اس طرح ہے، اس طرح ہے، اس طرح۔ تو واقعی انسان کی سوچ کو جو ہے وہ ماند کر دیتا ہے کہ خداوند عالم نے کتنی خوبصورتی اور کتنی دقیق طریقے سے ہر چیز کو انجام دیا ہے۔ اب یہاں پہ جو مفسرین اونٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ یہ کہ اونٹ جو ہے وہ ایسی عجیب و غریب خلقت ہے خداوند عالم کی کہ اللہ نے اس کے اندر ایسی کوالٹیز ڈالی ہوئی، ایسی خصوصیات ڈالی ہیں کہ مثلا کامل ہے، وہ ایک مثلا بہت مکمل ترین حیوان ہے کہ، اور سارے جانوروں سے وہ امتیاز رکھتا ہے، ان کے اوپر مقدم ہے۔ اونٹ ایک طاقتور جانور ہے، اور صحرا کا اسے جہاز کہا جاتا ہے، یعنی وہ صحرا کی ریت میں کوئی جانور اتنی آسانی سے نہیں چل پاتا، لیکن اللہ نے اونٹ کو اس طرح سے خلق کیا ہے کہ وہ بآسانی، جس طرح سے پانی میں جہاز اتنا اسموتھلی چلتا ہے یا آسمان میں جہاز چلتا ہے، بہت ہی آرام سے چل جاتا ہے، مثلا کوئی دقت نہیں ہوتی۔ ہم پانی پہ نہیں چل سکتے لیکن جہاز تو بالکل تیرتا ہوا جاتا ہے یا نہیں؟ اسی طرح سے ریت میں جہاں ہم اپنے قدم نہیں جما سکتے، جہاں پر کوئی بھی چیز جو ہے وہ ٹھہرتی نہیں ہے، وہاں پر وہ اونٹ آرام سے سفر کرتا ہے۔ باقی بار برداری کا کام آنے والا جانور ہے، اور ایک خاصیت یہ الگ ہے کہ جس بھی جانور پہ بار رکھا جائے، وزن رکھا جائے، تو اسے جو ہے وہ کھڑے کر کے رکھا جاتا ہے، جیسے گدھا ہے یا گھوڑا وغیرہ ہے۔ جب اس کے اوپر مثلا ہاتھی ہے، جب اس پر رکھا تو مثلا اس پہ جو ہے وہ کھڑے ہونے کی حالت میں رکھا جاتا ہے، لیکن واحد اونٹ ایسا جانور ہے جس پہ جب بار رکھتے ہیں تو اسے بٹھایا جاتا ہے، اور وہ پورے بار کے ساتھ اپنے آپ کو حرکت دے کے کھڑا کرتا ہے۔ یعنی یہ بھی ایک اس کی کوالٹی ہے کہ وہ اتنا بار اٹھا لیتا ہے آسانی سے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک خصوصیت اس کی ہوتی ہے کہ وہ پوری جنبش کے ساتھ اٹھتا ہے اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، اور دوران سفر یعنی اسے اگر پانی 10 دن تک نہ ملے تو اس کے اندر پیاس کی چاہ نہیں ہوتی ہے، وہ آرام سے صحرا میں جو ہے وہ 10 دن تک بنا پانی کے بھی سفر کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نگاہ نہیں کرتے؟ کیا وہ فکر نہیں کرتے کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا ہے، کس طرح سے اس کی تخلیق ہوئی ہے؟ اب مختصر سی تفسیر یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اتنی کثیر مخلوق کا حساب کس طرح لکھا، یعنی خدا نے جو آخر میں آیا ہے نا سورہ میں کہ یہ جو ہمارا یہ جو ساری مخلوقات کا جو حساب ہے وہ ہمارے ذمے ہے، ٹھیک ہے۔
یعنی اگر ہم سوچیں کہ ہم صرف اپنے ایک علاقے میں مثلاً خالی اتنا پوچھنا ہو کہ نام پوچھنا ہو، ہم خالی اپنے علاقے میں، آپ شہر میں مت جائیے، آپ ملک میں نہیں جائیے، آپ دنیا بھر میں، جہان میں نہیں جائیے، عالمین میں نہیں جائیے، صرف اپنے علاقے والوں کو اکٹھا کر کے خالی نام جو ہے وہ انسان اگر پوچھنے بیٹھ جائے، خالی صرف نام کہ ہاں کیا نام ہے، ایک لفظ میں ختم ہو جائے گا جواب. آپ یہ سوچیں تو وہ کتنا سردرد کا کام ہے انسان کے لیے. اور وہ پورے سب کو اکٹھا کرنا اور پوچھنا اور کسی چیز کا آمار لینا، یہ بہت سخت کام ہے کہ انسان کتنا اس میں جو ہے وہ درد سر اپنا ڈالے، کتنے ایفرٹس ڈالے گا اور کتنا وقت اس میں جائے گا. لیکن خالق کائنات جو عالمین کی مخلوقات کا حساب لینے والا ہے، یعنی مخلوقات یعنی ہر چیز اس میں آ گئی اور سب کا حساب ہونا ہے. ٹھیک، اب جب سب کا حساب ہونا ہے تو واقعی یہ خدا کی قدرت ہے کہ وہ لمحے بھر میں، مثلا دوسری روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ خداوند عالم مثلا پلک جھپکنے کی دیری میں سب کے حساب و کتاب کر کے ہٹا دے گا. یعنی وہاں قطاریں لگ لگ کے اور ایک کے بعد ایک اور کئی سال گزر جائے اور اس کا نمبر نہیں آیا اور اس کا نوبت نہیں آئی، ابھی تک اسے نہیں پتہ چلا وہ کھڑا ہے، یہ سارا کوئی سین نہیں ہونے والا. یعنی پل بھر میں، یا شاید یہ پل کہنا بھی ہمارے لیے ایک وقت کو معین کرنا ہے، لیکن وہ کن فیکن کا مالک ہے. وہ ارادہ کرتا ہے، چیزیں ہو جاتی ہیں. وہ یہاں پر قصد کرتا ہے اور عمل جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. مثلا یہ خالق کائنات کی قدرت ہے کہ وہ پلک جھپکنے بھر میں جو ہے وہ سب کے حساب و کتاب اور بالکل عادلانہ، منصفانہ، انصاف کے ساتھ جتنا جو جس کا حساب ہوگا اسے وہاں پر ویسی طرح سے تقسیم کر دیا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں خالق کائنات کے بس کی ہے. اب یہاں پہ جو ہے یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ ذمے جو ہے وہ حساب کتاب اللہ کے ذمے ہے. نہج البلاغہ میں ہمارے امام امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان سے دریافت کیا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مخلوق کا کس طرح سے حساب لے گا، یعنی سوچنے والی بات ہے. تو امام نے فرمایا کہ اس طرح حساب لے گا جس طرح سے وہ اتنی بڑی مخلوق کو رزق دیتا ہے. یعنی واقعی یہ بہت ہی زیبا جواب ہے، بہت ہی خوبصورت جواب ہے کہ اللہ جو کہ رزق ہر پل ہمیں دیتا جاتا ہے، نہ وقت لگتا ہے، نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، نہ کوئی ناانصافی ہوتی ہے، نہ ایسا کوئی ہوتا ہے کہ اس کے لیے الگ سے وقت دیا جائے. یعنی ہم تک وہ چیزیں آ کے پہنچ جاتی ہے. مثلا ہمیں جا کر کہیں پر اپنا وقت دینا نہیں پڑتا کہ نہیں ہمیں آج کا رزق، جو ہمارے رزق یعنی جو بھی چیزیں ہمیں حاصل ہے، جو بھی نعمتیں ہمیں زندگی میں ہیں، وہ ساری چیزیں ٹھیک ہے. تو امام نے کہا کہ جس طرح سے وہ رزق دیتا ہے اسی طرح سے وہ حساب بھی کر لے گا. خوب، ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ سے دریافت کیا گیا، یعنی امام امیر المومنین علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ جس مخلوق کو دکھائی نہیں دیتا وہ اس مخلوق کو کس طرح حساب لے گا. آپ نے فرمایا کہ اسی طرح سے جس طرح سے وہ اسے دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ انہیں رزق دیتا ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر امت کا حساب اس امت کے امام کے ساتھ ہوگا. ائمہ اپنے اولیاء اور اپنے اعداء کو علامت کے ذریعے پہچان لیں گے. اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد موجود ہے کہ اعراف لوگ ہوں گے کہ وہ اپنی علامات کے ذریعے پہچانے جائیں گے. سورہ اعراف میں آیا ہے ان میں سے ان کے اولیاء کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ جنت کی طرف بغیر حساب کتاب چل دیں گے، اور ان کے اعضاء کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، وہ بغیر حساب کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. یعنی ایک اور طریقہ جو حساب کتاب کا بتایا کہ ہر زمانے کے امام کے ساتھ اس کی قوم کو رکھا جائے گا. مثلا ہم جو آج آخری زمانے میں ہیں، اپنے آخری امام کے ساتھ جو ہے ہم مشہور ہوں گے، مثلا وہاں پر ان کے ساتھ ہوں گے، اور جو ان کے دوست کہلائیں گے خداوند عالم کچھ علامتیں ہوں گی جس کے ذریعے سے وہ اپنے دوست اور دشمن کو پہچانیں گے، اور ان علامتوں کے ذریعے، ان علامتوں کی رہنمائی سے جو ہے ان کے دائیں ہاتھ میں جن کے نامہ اعمال پکڑا دیا جائے گا، وہ بنا حساب و کتاب اپنے امام کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جن کے بائیں ہاتھ میں
جو ہے وہ دیا جائے گا، مثلا نام اعمال کو پکڑایا جائے گا، وہ بلا حساب و کتاب کے جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو یہ ایک روایتوں کی مدد سے کچھ حدیثیں مثلا جو ہم تک پہنچی، ان کے ذریعے سے ایک چیز کو ہمیں سمجھنا ہے کہ کس طرح سے خداوند عالم کے کام جو ہے وہ بترتیب انجام دیے جاتے ہیں، اور کس طرح سے خالق کائنات ہر چیز کو قشنگ طریقے سے انجام دینے والا ہے، بالکل منظم، کوئی بھاگ دوڑ نہیں، کوئی تہلکا، کوئی طوفان نہیں آنا، کچھ بھی اس طرح سے کوئی سین نہیں ہوگا، بہت ہی آرام سے، اور ہر چیز کو وہ بالکل نظم و ترتیب کے ساتھ انجام دے گا۔ اور پروردگار عالم جو ہے وہ اسی طرح سے انسان کے ہر حساب و کتاب کو وہاں پر جو ہے وہ اپنے مقصد تک پہنچنا ہے۔ خوب، یہ آج کا درس ہے، اور آپ نے ایک چیز غور کی ہو شاید کہ 30ویں پارے میں جتنی صورت آتی جا رہی ہیں، جب بھی آپ پڑھ رہی ہیں تفسیر کی طرف نگاہ کریں، ایک چیز جو ہے وہ کامن ہے، ایک اللہ کی وحدانیت، دوسری قیامت، یعنی یہ ایک ایسی ثابت چیز ہے جو ہے، ٹھیک ہے، ہم اس سے جو ہے وہ روگردان نہیں ہو سکتے، ہم اس سے غفلت نہیں کر سکتے، غافل نہیں ہو سکتے ہم ان چیزوں سے، یعنی ہم زندگی میں اپنے اتنی زیادہ محو ہو جائیں، ہم نے آخرت کو بلا دیا، ہم نے قیامت بلا دیا، ہم نے حساب و کتاب بلا دیا۔ ایک چیز ہے جو متواتر طور پر آ رہی ہے، یعنی شاید ہمیں اس چیز پر الارم دے رہی ہے، ہوشدار دے رہی ہے کہ قیامت ہے، قیامت ہے۔ اور واقعاً اگر انسان اپنے صبح کا آغاز اس یاد کے ساتھ کرے کہ ہاں قیامت ہے، حساب و کتاب ہے، روز جزا ہے، روز سزا ہے، عدالت کا دن آئے گا، انصاف کیا جائے گا، اگر ان ساری چیزوں سے انسان اپنی صبح کا آغاز کرے، تو دو چیزیں جو ہمارے فائدے کے لیے، یہ کہ انسان گناہوں سے الگ رہے گا، ٹھیک ہے، دوسری ایک چیز کہ جو انسان کی مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، جس کا مثلا کچھ مصیبتیں ہیں جو نیچرل ہوتی ہیں، مثلا آتی رہتی ہیں انسان کے، جو مومن ہے، مومن کی علامت بھی یہی ہے کہ ہر 40 روز میں انسان مومن کے اوپر جو ہے وہ مصیبت آتی ہے، یاد خدا سے نزدیک ہوتا ہے، خدا کے ذکر سے نزدیک ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جو انسان کو آج دنیا اتنی خراب ہو گئی ہے کہ انسان کا سگا رشتہ اسے جو ہے وہ اذیت دیتا ہے، یا جس بھی اعتبار سے اسے اذیت ملتی ہے، اس کے حق کو ضبط کیا جاتا ہے، یہ ہمارے لیے بہت اچھی چیز ہے کہ ہم جب اپنی ذہن میں ہر وقت رکھیں گے ہاں قیامت ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، بدلہ لیا جائے گا، بدلہ مثلا ہر کسی کو اپنے حساب کا وہاں پہ انجام ملے گا، ہر کسی کو اپنے نام اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور اس کے اکارڈنگ اللہ اسے جزا و سزا دے گا، یہ ہماری ذہن کے لیے آرام بخش ہے کہ ہم جن کی وجہ سے اپنی زندگی میں رلتے ہیں، ذلیل و خوار ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم اذیتوں میں رہتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ہمارے دست میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ انتقام لینا ہے، نہ ہم بدلہ لے سکتے ہیں، نہ ہم اس بستی میں جا کر ان کے برابر کھڑے ہو سکتے ہیں کہ جو چیز انہوں نے ہمارے ساتھ کی وہ بھی ہم کر لیں، ہمیں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے آرام بخش ہیں، ہمارے دلوں کو سکون دیتی ہیں، نہیں، ایک روز آئے گا کہ جب ان کی یہ زیادتیاں، یہ ظلم جو ہیں وہ ماند پڑیں گے، اور اللہ ان کا حساب کرنے والا ہوگا، اللہ انصاف کرنے والا۔ ہم اگر بدلہ لینی چاہیں تو ہم بدلہ ایک حد تک لے سکتے ہیں جتنی ہماری طاقت ہوگی، لیکن جب خدا لیتا ہے، جب خدا منتقم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ انسان نہیں بچتا، اس کی کوئی بھی کنارہ نہیں آتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہمارے خود کے لیے بھی جو ہے ایک بہت ہی اچھی چیز ہے، ایک ہوپ ہے، ایک امید ہے کہ نہیں، اللہ ہے، اس سے انسان کے دل کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ خوب، تو یہ درس تھا آج کا سورہ غاشیہ کہ بہت ہی خوبصورت سورہ ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں ہم نے کچھ ہی دیر میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہم نے جان لیا، پڑھ لیا، اس کے انجام کے بارے میں کہ تلاوت کرنے کا کیا ثواب، اس کے اندر جو میسج پہنچائے گئے ہیں وہ کیا ہے، رسول کیا ہے، خدا کیا ہے، رسول کی ذمہ داریاں کیا ہیں، تو یہ ساری چیزیں جن سوالات آپ لوگوں کی خدمت میں اس درس سے کہ سورہ غاشیہ کے جو مضمون بیان کیے گئے ہیں وہ کون کون سے ہیں، اسے ترتیب وار لکھیں۔ دوسرا سوال یہ کہ
یہاں پر کس آیت میں اونٹ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس آیت کو تحریر کریں۔ تیسرا سوال آپ لوگوں کی خدمت میں یہاں پر کہ جو شخص اپنی فریضہ اور مستحب نماز میں سورہ کی تلاوت کرے گا اس کا انجام کیا ہے۔ چوتھا سوال آپ لوگوں کی خدمت میں کہ امام امیر المومنین علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے حساب لے گا تو امام نے کیا جواب ارشاد فرمایا تھا۔ پانچواں سوال آپ لوگوں کی خدمت میں کہ لوگوں کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے گا روز قیامت، وہ کس طرح سے اٹھائے جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔